in 1.5 page at most, or 2 pages. Ahmed bhai, do we have anyone from Ahmadiyya side? جی ہمارے پاس کوئی احمدی سائٹ سے نہیں ہے. جسٹ ون لائنر جو عمر السلام بھائی نے کہا. علیکم. جی جی وعلیکم السلام. جی میں ہوں. جی 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 اب آپ کی آواز صحیح آ رہی ہے, آپ پلیز بولیے. جی امتیاز بھائی, میں اگر آپ کو سلام کروں تو آپ جواب دیں گے؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ. آپ میں احمدی. آپ مطلب احمدی ہیں, کون ہیں؟ تھوڑا آپ بتائیں اپنے بارے میں تھوڑا کچھ آپ. جی میں وہ ہوں جس کو آپ لوگ اکثر ڈھونڈتے رہتے ہیں. میں ایک عام سی بالکل گھر میں رہنے والی عام لجنا ہوں. بائی برتھ ایک احمدی فیملی میں پیدا ہوئی. نہ میں مربی ہوں, اور آپ کو پتہ ہے عورتیں مربی ہوتی بھی نہیں ہیں. لیکن آپ کے جو ٹاپک پہ میں نے کچھ پوائنٹس نوٹ کیے ہیں, لیکن اس سے پہلے اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک شکوہ کر لوں. جی جی آپ کریں بات اپنے انشاءاللہ. آپ لوگ, میں نے کہیں پہ سنا تھا کہ آپ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ جب ہم حضرت مسیح موعود کے اوپر جو ہے سلامتی بھیجتے ہیں, تو ویسے ہی ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے جب آپ مرزا مرزا کہتے ہیں. تو اگر ہم بات چیت میں ایک اصول طے کر لیں کہ میں بھی کچھ نہیں کہوں گی ان کو, اور آپ بھی ان کے ساتھ مرزا صاحب لگائیں گے, تو از اٹ فیئر انف؟ جی جی فیئر انشاءاللہ, بالکل ٹھیک ہے. جزاک اللہ, بہت شکریہ. جی میں نے پڑھی ہے, کتاب بھی پڑھی ہے, اور ابھی آپ کی پریزنٹیشن بھی دیکھی ہے, اور بھی کچھ چیزیں ہیں جو اس پریزنٹیشن کے علاوہ میں سوچ کے آئی تھی, تو اگر ٹائم ہوا تو میں ضرور سامنے رکھنا چاہوں گی. جی جی لیکن ایک پہلی بات تو کچھ پوائنٹس پہلے میں اپنے دل کی باتیں کر لوں, یا پھر ایک عام لجنا کے جو دل کی بات ہے وہ کر لوں, یا پھر پہلے آپ نے جو بک کا جو رکھی ہے وہ کر لوں. یہ دیکھیں, ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم نے ایک بنیادی مقدمہ اپنی اسٹریم کے ٹاپک کے حوالے سے رکھا کہ ایک غلطی کا ازالہ, جس طرح آپ سب جانتے ہیں کہ جماعت کی طرف سے کہا جاتا ہے جی کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں نہ ہر چیز کو واضح کیا گیا ہے کہ مرزا غلام قادیانی جو تھے, مرزا صاحب جو تھے, ان کی نبوت کیسی تھی, ان کا دعویٰ کیا تھا, ان کے دلائل کیا تھے, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو اگر آپ اس کے حوالے سے ہمیں کچھ بتائیں کہ جو مقدمہ ہم نے رکھا ہے, آپ نے کہا جی کہ آپ نے بھی کتاب کو پڑھا ہے, اگر آپ پہلے ہمیں یہ بتانا چاہیں کہ جو ہم نے بات رکھی ہے, کیا وہ بات ہم نے درست سمجھی ہے یا غلط سمجھی ہے؟ امتیاز بھائی, بیسیکلی میں بس آپ سے ایک شارٹ بات کر کے پھر میں آتی ہوں. میں نے نا ٹک ٹاک کے اوپر جو ہے ڈسکس کرنا چاہا کسی سے, اور اس کے اندر جو ہے میں نے اس کا نام بن گیا ڈبیٹ, اور اینڈ کے اوپر جو ہے جب وہ بات چیت ختم ہوئی تو میں نے محترمہ کا شکریہ ادا کیا, اور میں نے کہا میرے سامنے ہوتی تو میں آپ کے ساتھ یہ کرتی, بہت تعریف کی. اور 2 منٹ کے بعد ان کی براڈ کے اوپر جو ہے یہ اشتہار لگے ہوئے تھے کہ ٹروتھ سرچر ہار گئیں, جماعت احمدیہ کو شکست فاش ہو گئی. تو میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ میں کوئی ڈبیٹر نہیں ہوں, تو اگر جو ہے جہاں پر آپ کو لگے کہ میں یہاں پر غلط بول رہی ہوں یا جماعت کو صحیح ریپرزینٹ نہیں کر رہی ہوں, تو ایز اے فیلو ہیومن بینگ میں آپ سے یہ توقع رکھتی ہوں کہ آپ نے تو مجھ سے زیادہ پڑھا ہوا ہے, تو آپ مجھے بتا دیجیے گا. کیونکہ ابھی آپ نے جس طرح سے بیچ میں ایک غلطی کا ازالہ کے علاوہ ایک کتاب کا حوالہ دیا, تحفہ گلر دیا, وہ میں نے نہیں پڑھی, تو میں اس لیے کچھ نہیں کر سکتی. اور جہاں تک جو مجھے سمجھ آئی ہے, جماعت کا موقف نہیں کہہ سکتی, کیونکہ بعد میں جو ہے اگر میں نے کچھ غلط کہہ دیا تو ظاہر ہے پھر وہ غلط ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو ایک ساتھ ساری باتیں بتا کر نہیں بھیجا. اب حضرت نوح علیہ السلام کو جب کشتی بنانے کا حکم دیا تو اس طرح کی بات تھی کہ تمہارے اہل اس میں شامل کر لینا, لیکن جب ٹائم آیا تو ایسا نہیں ہوا. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہمارے ماں باپ, ہماری اولاد ان پر قربان, انہوں نے اپنے سامنے مکہ میں صحابیوں کو شراب پیتے ہوئے دیکھا تھا, نہیں منع کیا.
جب تک کہ مدینہ میں سورہ مائدہ میں آ کر شراب کی حرمت کا اعلان ہوا تھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. متع کی جو اجازت تھی، اجازت تو نہیں تھی، منع نہیں تھا، لیکن خیبر کے موقع پر منع ہوا، لیکن اس سے پہلے نہیں منع کیا تھا. ٹھیک تو ہے. پھر حضرت مسیح نہیں سوری تو نہیں، لیکن ہم نے ایک ڈیل کی تھی شروع میں. مرزا صاحب کو جب تک اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے واضح الہام نہیں دے دیے، ان کو پہلے اللہ تعالیٰ پکارتا تھا، سب کچھ بتاتا تھا، لیکن ظاہر ہے اگر وہ ایک نعوذ باللہ جھوٹے شخص ہوتے تو وہ شروع سے کہہ دیتے، لیکن پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو کلیئر بتایا تو پھر انہوں نے بتایا. تو اٹس ویری نارمل کہ پہلے اگر کوئی کچھ اور کہہ رہا ہے اور بعد میں کچھ اور کہہ رہا ہے، کیونکہ جب اللہ کا حکم ہی نہیں تھا. اچھا نہیں، یعنی کہ یہ بات آپ کس حوالے سے کر رہی ہیں؟ کیا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو بتایا کہ بھئی آپ نبی ہیں تو تب انہوں نے کہا کہ میں نبی ہوں، اور جب تک نہیں بتایا تھا تو نہیں کہا؟ آپ اس اینگل سے بات کی، مطلب آپ ایگزیکٹلی آپ کہنا کیا چاہ رہی ہیں؟ یہی کہ ایک سچے بندے کی نشانی یہی ہوتی ہے، یہی کافی ہوتا ہے کہ اس نے اپنی مرضی سے کوئی بھی بات نہیں کہی، جیسے جیسے الہام ہوتا رہا وہ کہتے رہے. لیکن جب جو نبی ہونے کا یا رسول ہونے کا یہ بہت بڑا دعویٰ ہوتا ہے، اس کے لیے حضور کو بہت دفعہ اللہ تعالیٰ نے کہا بھی، لیکن انہوں نے پھر بھی بہت ٹائم لگا کر اس چیز کے اوپر بات کی. اچھا میں اگر آپ سے ایک سوال یہ کروں، اگر آپ مجھے اجازت دیں، کہ اگر کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا نبی منتخب کرے، سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ اس کو کیا بتائیں گے؟ کہ تم میرے نبی ہو. اب آپ جانتی ہیں یا اگر نہیں جانتی، میں ابھی آپ کو حوالہ جات دکھا دیتا ہوں. جماعت کا یہ کہنا ہے کہ 1880 سے لے کے، یعنی جب مرزا غلام قادیانی کی تحریریں لوگوں کے سامنے آنی شروع ہوتی براہین احمدیہ کے وقت سے لے کے، 1880 سے لے کے 1900 تک، اور یہ کتاب بھی نومبر 1901 کی ہے، یعنی 1901 بھی آلموسٹ ختم ہو گیا ہے. آپ صرف مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ کو کیا اس بات کا علم ہے کہ 21 سال تک مرزا صاحب نے کہا کہ میں اللہ کا نبی نہیں ہوں؟ آپ جانتی ہیں اس بات کو؟ جب تک ان کو کنفرم نہیں ہوا تو وہ کیسے کہہ سکتے تھے؟ یہی میں اسی بات کے شروع میں نے جو بعد میں پہلے بتائی نا آپ کو، وہ اسی لیے کہ انہوں نے نہیں کہا، تب تک نہیں کہا کہ میں نہیں ہوں. جب ان کو اللہ میاں نے کر دیا اچھا ایک بات دیکھیں، ایک بات اچھا میری بات سنیں امتیاز بھائی، میں جی ایک عام سی جو ہے بالکل ہوں ہاؤس وائف. اگر آپ نے مجھ سے اوکھے سوال کیے یا پھر آپ نے مجھے جو ہے وہ حوالوں میں گھمایا تو میں نے اگلی دفعہ نہیں آنا، اور نہ ہی میری کلاس کا کوئی بچہ آئے گا. اوکے میں آپ کو یہ بتانا شروع میں مجھے بتانا چاہیے تھا. آئی ایم اے کلاس قرآن اسٹوڈنٹ، اور اس وقت الحمدللہ میرے ساتھ میری بہت ساری اسٹوڈنٹ جڑی ہوئی ہیں، اور اگر کوئی وہ مجھے میسج کر کے ہیلپ کریں گی یا پھر کوئی کویشچن بھیجیں گی تو وہ کوئی پرچی نہیں ہوگی، بلکہ میری ان سے پہلے سے بات ہوئی ہے تو وہ مجھے اس کے اندر فیڈ بیک دیں گی. ٹھیک ہے، اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں، ہمارا کوئی مقصد، دیکھیں نا آپ ایک بات دیکھیں ذرا، کہ اگر ایک آدمی کا مقصد لوگوں کو گمراہ کرنا ہو، ان کو دھوکہ دینا ہو، تو میرے خیال میں اس آدمی کو تو دین کے کسی شعبے میں آنا ہی نہیں چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دھوکہ دینا تو ویسے ہی ایک بہت بڑا گناہ اور جرم ہے، لیکن دین کے نام پہ لوگوں کو دھوکہ دینا اور ان کی آخرت کو برباد کرنا، کم از کم ہم میں اتنی جرت نہیں ہے. تو ایک تو انشاءاللہ اپنے سامنے آپ یہ بات واضح رکھیے گا کہ ہم یہاں پہ اللہ کی توفیق سے کسی آدمی کو دھوکہ دینے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے. ہمارا مقصد ہے کہ لوگوں کے سامنے سچائی آ سکے. اب آتے ہیں اپنی بات کی طرف. ابھی آپ نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا نبی منتخب کریں گے تو سب سے پہلی بات ہے کہ وہ بندہ بتائے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. دیکھیں کوئی بھی اگلی بات، چونکہ دیکھیں نا لوگ اس کو کیا مانے، ورنہ لوگ اس کو کیا مانیں گے جب تک وہ اپنا دعویٰ نہیں رکھے گا.
اور ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ مرزا غلام کا اچھا ایک بات ہوتی ہے کہ آدمی لوگوں کو یہ نہ بتائے کہ میں نبی ہوں. پہلی بات ہے کہ اٹ ڈز ناٹ میک اینی سینس، کیونکہ ابھی آپ خود اس بات کا اقرار کر رہی ہیں، اور اٹ میک سینس کہ اللہ کا جو نبی ہے وہ سب سے پہلی بات اس کے ذمہ کیا ہے کہ لوگوں کو بتائے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. اچھا چلیں دوسری بات، یہ نہیں کہ بتایا نہیں، کہا کہ میں اللہ کا نبی نہیں ہوں. مسجدوں میں جا کے قسمیں اٹھا کے لوگوں سے کہا کہ میں اللہ کا نبی نہیں ہوں، اور لوگوں سے کہا کہ اگر میرے اپنے بارے میں یہ الفاظ استعمال کرنے سے کہ میں نبی ہوں ناقص نبوت کے طور پہ، اگر آپ کا دل دکھا ہے تو میرے الفاظ کو کاٹ دیں. اب مجھے ایک بات بتائیں، جس وقت اچھا ایک بات پھر اور دیکھیں نا آپ، ایک بات ایک دن نہیں نا، 2 دن تو نہیں ہے، 21 سال تک. اب اس سے پہلے کہ میں کچھ بھی اور کہوں، میں سب سے پہلے آپ کو یہ چیز حوالہ کے ساتھ دکھانا چاہتا ہوں تاکہ نا ہماری بات صرف ہوا میں نہ ہو، کہ جو بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کیا وہ بات واقعتاً موجود بھی ہے کہ نہیں ہے. اب یہ دیکھیں ذرا، والیوم نمبر 18 وہی روحانی خزائن کا، اگر بھائی اس کو ہاں ٹھیک ہو گیا، والیوم نمبر 18 روحانی خزائن کا ہے، وہی جو ایک غلطی کا ازالہ. تو روحانی خزائن میں کیا ہوتا ہے میری بہن، کہ کوئی بھی کتاب جب اس میں آتی ہے تو اس سے پہلے اس پہ نا ایک اس کا انٹرو دیتے ہیں جماعت والے آفیشیل طور پہ، ٹھیک ہے. اس انٹرو کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ 1901 سے پہلے اپنے نبی ہونے کا انکار. وہ کیوں کیا؟ کیونکہ مسلمانوں میں نبی کی اس عام رائج تعریف کے ماتحت کیا. یعنی میں نے آپ کو یہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ مرزا صاحب نے 1901 تک انکار کیا ہے، اور میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ وہ پہلی کتاب تھی جس میں مرزا صاحب نے جا کے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا. ذرا اس کو دیکھیں ذرا آپ یہاں پہ، یہ دیکھیں ذرا 1901 سے پہلے کی، یہ دیکھیں وہی ایک غلطی کا ازالہ. اس کے انٹرو میں والیوم 18 روحانی خزائن کا جو رومن نمبر یہ میرے خیال میں بنتا ہے 8. تو یہ رومن جو نمبر 8 اگر آپ نکالیں گے والیوم 18 کا، تو ایک غلطی کا ازالہ کے حوالے سے دیکھیں کیا بات لکھی ہوئی ہے. خدا رہا بات سنیے لکھی ہوئی کیا بات ہے. یہ دیکھیں، یہ رسالہ یعنی کون سا رسالہ؟ ایک غلطی کا ازالہ. یہ رسالہ اس لحاظ سے ایک اہم رسالہ ہے کہ اس رسالہ میں اصولی طور پہ اس اختلاف کا حل پیش کیا گیا. کس اختلاف کا؟ جو بظاہر آپ کی 1901 سے پہلے کی تحریروں اور 1901 سے بعد کی تحریروں میں اپنی نبوت کے متعلق نظر آتا ہے. یعنی ایک اختلاف ہے. اب یہ لفظ کہتے ہیں اختلاف، ہم کہیں گے تضاد، وہ آپس میں متضاد ہیں. 1901 سے پہلے کی تحریریں اور اس میں ہے کیا، یہ ہے نکتے، اس میں ہے کیا؟ 1901 سے پہلے کی تالیفات میں آپ نے بکثرت اپنے نبی ہونے سے انکار کیا ہے. یہ بات آپ نے نوٹ کرنی. یہ نہیں کہ لوگوں کو نہیں بتایا کہ میں نبی ہوں، نہیں، لوگوں سے کہا کہ میں نبی نہیں ہوں. اور اگر آپ کہیں گی تو میں ابھی آپ کو نکال کے حوالہ جات وہ دکھا دوں گا. جب مرزا غلام قادیانی اپنے اشتہار شائع کر رہے تھے کہ اے لوگو سن لو، میں اللہ کا نبی نہیں ہوں، ذرا اندازہ کریں آپ. اچھا صرف 2 منٹ اور مجھے دیں آپ، میں تاکہ نا جی اپنی بات سمرائز کر دیا. دیکھیں ذرا اس اختلاف کو، یہ اسی والیوم نمبر 18 کا رومن نمبر 9 ہے. اس اختلاف کو جو آپ کی 1901 سے پہلے اور 1901 کی بعد کی تحریروں میں نظر آتا ہے، اس کو حضرت اقدس نے حقیقت الوحی میں خود تسلیم فرمایا ہے. یعنی یہ کوئی ہمارا الزام نہیں ہے، مرزا صاحب نے اس بات کو تسلیم کیا ہے. اب اصل بات یہ نکتے کی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، اختلاف کیا تھا؟ نبی ہونے کا انکار کیا. کب تک کیا؟ 21 سال تک کیا. مجھے آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا دیں، آپ بھی ایک انسان ہیں، بھلے ہمارا آپس میں اختلاف ہے نظریات کے حوالے سے، لیکن خدا کے لیے آپ اپنے ضمیر کو گواہ بنا کے اس چیز کا فیصلہ کریں کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ اپنا نبی منتخب کرے اور وہ شخص 21 سال تک اشتہار شائع کرے کہ میں اللہ کا نبی نہیں ہوں. اور دیکھیں الفاظ نوٹ کریں، نبوت کا انکار کیا. 2 باتوں میں فرق ہے. یعنی اللہ کسی نبی کو کوئی بات نہ بتائے. آپ نے مثال دی شراب کی حرمت کی،
جب تک اللہ نے شراب کی حرمت کا آپ کی زبان جب تک اللہ نے شراب کی حرمت کا حکم آپ پہ نازل نہیں فرمایا، آپ نے لوگوں کو نہیں اس کے حرام کا. جب کہہ دیا کہ بھئی نجس ہے، عمل شیطان ہے، سورہ مائدہ کے اندر جب قرار دے دیا تو آپ نے اعلان کر دیا. یہاں پہ کوئی ایسی بات آپ کو نظر آتی ہے کہ اللہ نے تو اب یہاں دیکھیں نا، اگر آپ ان دونوں باتوں کا موازنہ کرنا چاہتے ہیں تو موازنہ کیا بنتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کے لوگوں کو یہ کہتے کہ لوگوں شراب حلال ہے، اور بعد میں کہتے کہ مجھے غلطی لگی تھی بات کو سمجھنے میں، اصل میں اللہ مجھے بتا رہے تھے کہ شراب حرام ہے لیکن میں غلطی سے حلال کہہ گیا. یہاں پہ یہ چیز ہو رہی ہے کہ اللہ ان کو بتا رہے ہیں کہ مرزا صاحب آپ نعوذ باللہ، میں ان کی زبان کو روایت کے انداز میں کوٹ کر، ہمارا اس پہ کوئی ایمان نہیں ہے، صرف میں روایتاً بات کو کوٹ کر رہا ہوں. یعنی اللہ ان کو بتا رہے ہیں کہ مرزا صاحب آپ میرے نبی ہیں. مرزا صاحب کیا کہہ رہے؟ اشتہار شائع کر 21 سال تک کہہ رہے میں نبی نہیں ہوں. اس پہ بھی تو کوئی بندہ غور کرے. اچھا اب یہ دیکھیں ذرا، ابھی کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں 21 سال کی بات تو امتیاز نے اپنے آپ سے کر دی ہے. وہ یہ غلطی کا ازالہ رومن نمبر 11 والیوم 18 کا. اب یہ دیکھیں ذرا، اواخر 1889 سے لے کر 1901 تک کے درمیانی عرصہ میں کسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حقیقت آپ پہ منکشف ہوئی جس کا یہ نوٹ کریں ذرا بات، جس کا اعلان سب سے پہلے آپ نے اس رسالہ میں کیا. کون سا رسالہ؟ ایک غلطی کا ازالہ. کب آیا؟ نومبر 1901 میں. اب نوٹ کریں اعلان کیا کیا. میں اپنی زبان سے کچھ نہیں کہوں گا، میں انشاءاللہ آپ کو جماعت کی اس سے دکھاؤں گا کہ اعلان کیا کیا. دیکھیں ذرا، اب اس سے میں آپ کیا دکھانا چاہ رہا ہوں، کب تک انکار کیا. یہ آپ نوٹ کرنے پہ، انکار کیا اور کب تک انکار کیا. دیکھیں ذرا، یہ سارے حوالے اسی پہ ہیں، لیکن یہ دیکھیں. اب دیکھیں مرزا غلام قادیانی کے پورے نظریے کے اندر جو سب سے اہم آدمی ہیں مرزا غلام قادیانی مرزا صاحب کے بعد، معذرت جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، مرزا صاحب کے بعد جو سب سے اہم آدمی ہیں وہ کون ہے؟ مرزا صاحب کے بیٹے، آپ کی جماعت کے دوسرے خلیفہ مرزا بشیر الدین محمود احمد. یہ ان کی کتاب ہے، اور کتاب کا نام کیا ہے؟ حقیقت النبوہ. انوار العلوم جو کہ ان کی کتابوں کی کمپائلیشن ہے دوسرے خلیفہ کی، جو آپ کے، اس کا پیج نمبر 445. ٹھیک ہے جی. یہ دیکھیں ذرا، حضرت مسیح موعود دو مختلف اوقات میں نبی کی دو مختلف تعریفیں کرتے تھے. 1901 سے پہلے آپ نبی کی اور تعریف کرتے تھے، اور بعد میں، اب نوٹ کریں، 1901 سے پہلے نبی کی ایک تعریف کرتے تھے، اور بعد یعنی 1901 کے بعد، یعنی جب یہ کتاب آئی ہے تو اللہ تعالیٰ کی متواتر وحی پہ غور فرمایا اور قرآن کریم کو دیکھا تو نبی کی تعریف اور معلوم ہوئی. چونکہ جو تعریف نبی کی آپ پہلے خیال فرماتے تھے، سر نوٹ کریں بات کو، جو تعریف نبی کی آپ پہلے خیال فرماتے تھے اس کے مطابق آپ نبی نہ بنتے تھے. آپ نے نوٹ کرنا ہے بات کو. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بنیاد تھی اختلاف کی وہ یہ تھی کہ مرزا صاحب نے 1901 تک ان کے ذہن میں ایک تعریف تھی نبی کی، 1901 کے بعد یعنی اس کتاب کے لکھتے وقت انہوں نے اس تعریف کو بدل لیا. تو جو پہلی تعریف تھی وہ کب تک تھی؟ 1901 تک. اس کی روح سے آپ نبی نہیں تھے. اب جب نبی نہیں تھے تو اعلان کیسے کرتے؟ اور وہی بات پھر 21 سال اس میں گزر گئے. یہ دیکھیں ذرا، اسی انوار العلوم کا، اسی کتاب کا حقیقت النبوہ کا پیج 450. میں انشاءاللہ اپنی بات کو انشاءاللہ وائنڈ اپ کرتا 1 منٹ کے اندر. ان تعریفوں میں سے جو سب 1901 یا اس کے بعد کی ہیں، صاف ثابت ہے کہ آپ نے نبی کی تعریف کو بعد میں بدل دیا. اچھا، اسی کتاب کا انوار العلوم والیوم نمبر 2 پیج 453. یہ دیکھیں ذرا، 1901 کے بعد نبی کی حقیقی تعریف کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انکشاف ہونے کے بعد آپ اگول کے بعد کے بدل دیا. اچھا، اب آخری حوالہ یہ پیش کر کے انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو پورا موقع ملے گا. میں ونس اگین آئی اپریشیٹ کہ آپ نے مجھے موقع کم کیا اپنی بات رکھنے کا تاکہ ہم دونوں ایک دوسرے کے بات سمجھ سکیں. یہ دیکھیں ذرا، اسی انوار العلوم کا پیج 444 ہے. یہ دیکھیں ذرا،
آپ پہلے اپنے آپ کو اس بنا پر کہ مسیح نبی ہے اور آپ غیر نبی ہیں، یعنی مرزا غلام قادیانی اپنے آپ کو نبی نہیں سمجھتے تھے، یہ بات نوٹ کریں، اور اپنے نبی ہونے کا انکار کرتے تھے۔ کب تک؟ 1901 تک۔ آگے دیکھیں، عقیدہ میں تبدیلی کر لی اور اپنے آپ کو مسیح سے افضل قرار دیا۔ اب مرزا غلام قادیانی کے بیٹے کے مطابق اپنے نبوت کے عقیدہ میں تبدیلی کی ہے۔ اب یہ وہ بات ہے، جماعت کا جو آفیشل ایک مربی ہے رضی، اپنے چینل پہ بیٹھ کے اس نے 2 ٹوک الفاظ میں یہ کہا کہ مرزا صاحب نے اپنے عقیدہ میں کوئی تبدیلی نہیں کی تھی۔ اب ایک بیان مربی کا ہے، اس کے مقابلے میں مرزا اپنا بیان کیا دے رہے ہیں کہ نبوت کے عقیدہ میں تبدیلی کی۔ اب دیکھیں تبدیلی کیوں کی؟ پہلی بات ہے کہ تبدیلی اگر کی ہے جس کا مطلب ہے کہ جو کچھ پہلے تھا وہ غلط تھا۔ اگر پہلے والی بات بھی ٹھیک تھی تو تبدیلی والی بات کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے۔ اچھا یہ دیکھیں ذرا، کیونکہ اچھا آئیے میں اینڈ سے بات کوٹ کرتا ہوں، یہ دیکھیں ذرا، آپ پر اس سے معلوم ہوا کہ نبوت کا مسئلہ آپ پر 1900 یا 1901 میں کھلا۔ اب دیکھ لیں ذرا، 1879 میں مرزا بشیر احمد ایم اے، جو کہ مرزا صاحب کے دوسرے بیٹے ہیں، وہ لکھتے ہیں سیرت المہدی کے اندر کہ 1879 میں مرزا صاحب براہین احمدیہ لکھ چکے ہیں، 1879 میں لکھ چکے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اور وہ لکھی تھی مرزا صاحب نے کیسے؟ مرزا صاحب کے اپنے بیان کے مطابق اللہ کی طرف سے مامور ہو کے لکھی تھی۔ تو آپ خود دیکھ لیں کہ 1879 سے لے کے 1900 تک وہی 21 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن مرزا صاحب پہ یہ واضح نہ ہو سکا کہ نبی کی تعریف کیا ہوتی ہے اور آیا میں نبی ہوں کہ نہیں ہوں۔ یعنی میں جو نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص جس کو اللہ اپنا نبی منتخب کرے اور اسے خود نہ پتا ہو کہ نبی کی تعریف کیا ہے اور آیا میں نبی ہوں کہ نہیں ہوں، لہٰذا وہ اپنے نبی ہونے کا انکار کرتا رہے 21 سال تک، تو مجھے بتائیں کہ وہ لوگوں سے کیا منوانا چاہتا تھا؟ ایک بات۔ دوسری بات، مرزا صاحب کا دعویٰ کیا ہے کہ اس 21 سال کے عرصے میں اللہ تعالیٰ نشان دکھاتے رہے، معجزات دکھاتے، کس بات پہ؟ بھائی نشان اور معجزات دکھائے جاتے ہیں کہ نبی جب اپنی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دعویٰ کی صداقت کو ثابت کرتے ہیں۔ یہاں مرزا صاحب کے بیٹے خود اعتراف کر رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے 21 سال تک دعویٰ ہی نہیں کیا، اور آپ کہیے کہ دعویٰ والی بات کہاں سے آ گئی ہے؟ میں آپ کو وہ بات بھی دکھا دوں ذرا کہ دعویٰ والی بات کہاں سے آ گئی۔ ایک سیکنڈ دے ذرا، یہ دیکھیں، ایک سیکنڈ یہاں پہ میں آپ کو یہ بات دکھانا چاہتا ہوں کہ دعویٰ کیا نبوت کا، یہ دیکھیں اسی والے میں تھا، دوسرے لفظوں میں یہ کہ اپنی نبوت کا اقرار کیا، ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کے بعد یہ کیا لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں ذرا، ہاں، اقرار کیا اور آپ نے اپنی نبوت کا اعلان بڑے زور سے کیا۔ یہ کب؟ یعنی اقرار کیا، نوٹ کریں الفاظ کو، اقرار کیا اور اعلان کیا، کب کیا؟ 1901 میں۔ اب جو میں بات آخری آپ کے سامنے کر رہا ہوں وہ کیا ہے کہ جب ایک آدمی نے دعویٰ ہی نہیں کیا تو آپ مجھے خود بتائیں کہ دلائل کس بات پہ تھے؟ چونکہ جو دلائل ہیں، جو نشان ہیں، جو معجزات ہیں، وہ تو دلائل ہیں جو اللہ کی طرف سے آتے ہیں نبی کی صداقت ثابت کرنے کے لیے، تو وہ دعوی کو تو کس بات کو اللہ تعالیٰ ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ دوسری بات، ان 21 سال کے دوران مرزا صاحب اپنے آپ کو کیا منوانا چاہتے تھے؟ انہوں نے دعویٰ ہی نہیں کیا۔ آئی پرومس، آخری بات یہ دیکھیں ذرا، یہاں پہ کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ امتیاز صاحب، مرزا صاحب نے مسیح موعود ہونے کا تو دعویٰ کیا تھا نا؟ رکیں ذرا، مرزا صاحب کے اپنے بیان کے مطابق مرزا صاحب نے صحیح مسلم کی حدیث کو کوٹ کیا کہ صحیح مسلم کی حدیث کی روح سے مسیح موعود کون ہوگا؟ نبی اللہ، نبی اللہ، نبی اللہ۔ یہ جماعت کہتی ہے کہ 4 دفعہ نبی اللہ فرمایا۔ اب اس کا مطلب ہے کہ جب مرزا صاحب 21 سال تک اپنے نبی ہونے کا نہ دعویٰ کر رہے ہیں نہ اعلان کر رہے ہیں بلکہ انکار کر رہے ہیں، تو ان 21 سال میں مرزا صاحب کا یہ کہنا کہ میں مسیح موعود ہوں وہ بھی غلط ہے۔
چونکہ مسیح موعود مرزا صاحب کے اپنے بیان کے مطابق بھی نبی ہونا تھا. تو میری بات مکمل ہوئی. بہت زیادہ میں کافی لمبی نہیں بات نہیں کی ہے انشاءاللہ، لیکن ابھی آپ کو پورا موقع ہے انشاءاللہ اپنی بات کہنے کا. کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں کون سا یہاں پہ ڈیبیٹ کرنے آئی ہوں، اور پھر جو میں نے بھی باتیں کرنی ہے، آپ کا کافی دماغ کھانا ہے آج، تو کوئی بات وہ پھر حساب برابر ہو جائے گا. اچھا، اللہ تعالیٰ بہترین جزا دے میرے ایک بیٹے کو. میں نے آج ہی کوشچن پوچھا اور آج ہی اس نے مجھے اس بات کو کلیئر کیا کہ حضرت مرزا صاحب کے کلام میں کوئی تضاد نہیں پایا جاتا. یہ بات درست ہے، اس لیے کہ جب انہوں نے انکار کیا تو شرعی نبوت کا انکار کیا، جب اقرار کیا تو غیر شرعی نبوت کا انکار کیا. تو اس لیے کوئی تضاد نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب دیکھیں ذرا، ابھی ایک بات تو، اچھا ایک بات سے آپ ایگری اچھا، کریں گے؟ ابھی میرا بہت جی چھوٹا آنسر تھا. جی جی. اچھا، آپ اکثر یہ بروز کی بات کریں میرے سے ذرا. نہیں، اگر ہم اس بات کو پہلے جو کہ نا دیکھیں، آپ نے جو بات کی ہے نا، یہ بہت اہم بات ہے کہ جماعت کا یہ کہنا ہے کہ مرزا صاحب کی تحریروں میں کوئی تضاد نہیں ہے. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ جب وہ نبی ہونے کا انکار کرتے تھے تو شرعی نبی سے انکار کرتے تھے، اور جب اقرار کیا تو اس سے مراد ہے غیر شرعی کا. یہ اپنی بات کی ہے نا. جی جی بالکل. آپ ذرا دیکھیں ذرا، میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں کہ مرزا صاحب نے انکار کب کیا. ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ مجھے دے، میں اپنے سکرین شیئر کرتا ہوں اور ابھی آپ کو یہاں سے ایک انکار کے نا میں دکھاتا ہوں کہ اب آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ انکار جب کیا جا رہا ہے تو یہ کس چیز سے انکار کیا جا رہا ہے. کیا یہ مطلقاً انکار کیا یا کہ کسی ایک ٹائپ کا انکار کیا؟ یہ میں صرف اپنی شیئر کرتا ہوں آپ کی سکرین تاکہ نا لوگوں کو پتہ ہو کہ ہم بات کیا کر رہے ہیں. ایک سیکنڈ بس مجھے دے دیں، یہ آپ کے سامنے آ جائے گا. دیکھیں ابھی اگر آپ میری سکرین کو امید ہے کہ دیکھ پا رہی ہیں، دیکھیں ذرا یہ نا، یہ دیکھیں ذرا، یہ ہے مجموعہ اشتہارات، اس کی پہلی جلد ہے، یعنی پہلا والیوم ہے، اس کا پیج ہے 273. یہ پورا اشتہار دیا مرزا صاحب نے کس بات کے لیے؟ کہ میرا نبوت کا کوئی دعویٰ نہیں ہے. اب دیکھیں نا، میں لائیو بیٹھا ہوں، کوئی آدمی آ کے مجھے اس میں سے دکھا دے کہ مرزا صاحب نے یہ کہا ہو کہ میں نبوت کا انکار تو کر رہا ہوں لیکن میں نبی ہوں، صرف فرق یہ ہے کہ میں شرعی نبی نہیں ہوں. یہ بات مجھے یہ جو اشتہار نا، آپ دیکھیں ذرا پیج نمبر امتیاز 27. بھائی، ایک سیکنڈ صرف، یہ نہیں میں سٹارٹ آپ کا ہوتا ہے. سنوں گی، بالکل دیکھوں گی، لیکن میں پہلے ہی بتا دوں کہ میں اس پہ کوئی کمنٹ اس لیے نہیں کروں گی کیونکہ آپ نے جو کہا تھا کہ وہ بات ہوگی ایک غلطی کے ازالہ سے، جی جی آپ کا جو آیا تھا اس سے جی، پہلے. ٹھیک ہے، ٹھیک لیکن میں بات ہے. دیکھوں گی ضرور آپ نے جو دیکھا ہے، اور پھر اس کے بعد اگر مجھے جواب سمجھ آ گیا تو میں دوں گی، نہیں تو پھر میں کسی عالم سے، مربی سے پوچھ کے آؤں گی. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، آئی اپریشیٹ دیٹ اور آئی ریسپیکٹ دیٹ. لیکن ذرا ابھی چونکہ آپ نے ایک سوال اٹھایا، آپ نے کہا جی کہ مرزا صاحب نے کبھی بھی اپنے غیر تشریعی نبی ہونے کا انکار نہیں کیا، بلکہ انکار کیا جب، یعنی 1901 تک جو انکار کیا وہ انکار کیا کہ میں تشریعی نبی نہیں ہوں، اور نبی ہونے کا انکار نہیں کیا. میں اس کا جواب آپ کو یہ دے رہا ہوں، میں آپ کو 3 ثبوت دے رہا ہوں. پہلا ثبوت کیا ہے کہ یہ جو اشتہار مرزا صاحب نے دیا، جو کہ مجموعہ اشتہارات کے اندر والیوم 1 پیج 273 سے سٹارٹ ہوتا ہے، یہ دیکھیں ذرا کتنے پیجز ہیں، ذرا دیکھیے گا، یہ چلتا جاتا ہے، یہ دیکھنے ذرا آپ، اور یہ بات ہے 1891 کی بائی دا وے، اور یہ چلتا ہے 278 تک، 7 پیجز کا اشتہار ہے. میں سب احمدی حضرات کو یہاں بیٹھ کے درخواست کر رہا ہوں، دعوت دے رہا ہوں کہ مجھے آ کے دکھا دیں کہ مرزا صاحب نے کیونکہ یہ اشتہار کون سا ہے؟ جب مرزا صاحب نے اپنی نبوت کا انکار کیا، یہ انکار نبوت کا اشتہار. یہ دیکھیں ذرا، مجھے محدثیت کا دعویٰ ہے نہ کہ نبوت تامہ کا. اور مثال دیکھیں ذرا، یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں ذرا، یہ لکھا ہوا ہے کہ ہاں یہ دیکھیں کہ جیسا کہ سنت جماعت کا عقیدہ ہے، یعنی وہ کہنا چاہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، ان سب باتوں کو مانتا ہوں. اب دیکھیں مسلمانوں کو مرزا صاحب اشتہار دے کے کیا کہہ رہے ہیں کہ میں ان سب باتوں کو مانتا ہوں جس کو اہل سنت مانتے ہیں. اور آگے کیا کہتے ہیں؟ اور سیدنا
व मौलाना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्मुल मुरसलीन के बाद किसी दूसरे मुद्दई नबूवत और रिसालत को काजिब और काफिर जानता हूँ। अगली बात नोट करें, मेरा यकीन है कि वही रिसालत हजरत आदम सफ़ीउल्लाह से शुरू हुई और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ख़त्म हो गई। यानी ये एक इश्तिहार जो मिर्ज़ा साहब ने दिया, मैंने आपको एक मिसाल दी है। इस पूरे इश्तिहार में जब मिर्ज़ा साहिब ने अपनी नबूवत का इनकार किया है तो इनकार मुतलकन किया है, ये नहीं कहा कि मैं नबी तो हूँ। हाँ, एक बात नोट करें जरा, मिर्ज़ा साहब ने कहा कि मैं मुहद्दस हूँ, मुहद्दस। ये आज जरा सुनिए के बाद तवज्जो के साथ, मिर्ज़ा साहब ने खुद ही कह दिया कि मुहद्दस, ये बात नोट करें कि मुहद्दस और नबी ये एक नहीं होते। मैं उसकी आपको मिसाल दे देता हूँ। सारी जमात आपकी इस बात को जानती है, जो भी मिर्ज़ा साहब की तहरीरों से वाकिफ़ हैं, कि मिर्ज़ा साहब ने कहा कि सैयदना उमर अल फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुहद्दस थे, अल्लाह उनसे बात करता था। मुहद्दस का जिससे अल्लाह बात करे, अल्लाह उनसे बात करता था। आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ, पूरी जमात जानती है कि मिर्ज़ा साहब के अकीदे के मुताबिक सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी नहीं थे। यानी मुहद्दस होने का इकरार किया लेकिन नबी उनको नहीं मानते। आप भी जानती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मुहद्दस होना और नबी होना ये एक बात नहीं है। ये बात अपने आप ज़हन के अंदर। अच्छा, इस पूरे इश्तिहार के अंदर कहीं मिर्ज़ा साहिब ने नहीं कहा कि मैं नबी हूँ, कहीं भी नहीं कहा। सिर्फ क्या कहा, मैं मुहद्दस हूँ। और आप जानती हैं, मैंने भी आपको वजाहत कर दी है कि मुहद्दस मिर्ज़ा साहब के मुताबिक नबी नहीं होता। अच्छा, ये एक दलील हो गई। आपको सिर्फ वेरी क्विकली एक और दिखा देता हूँ ताकि आप जब बाद में स्ट्रीम को देखें तो आप इन चीज़ों को वेरीफाई कर सके। सिर्फ मैं इसलिए आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ और उसमें हम इंशाल्लाह बात इतनी नहीं करेंगे ताकि आपका हमारा टाइम बच सके। ये देखिएगा ज़रा, ये वॉल्यूम नंबर अभी आपको दिखाते हैं जी, वॉल्यूम नंबर 2 से। वो इश्तिहार का वॉल्यूम नंबर 1 था, अभी आपका इश्तिहार का वॉल्यूम नंबर 2 आ गया। ये देखें, ये भी इश्तिहार मिर्ज़ा साहब ने दिया। ये देखें, मौलवी गुलाम दस्तगीर साहब के इश्तिहार का जवाब। ठीक हो गया जी। और इस इश्तिहार में मिर्ज़ा साहब लोगों को तसल्ली देना चाहते हैं कि मैं ना कोई नबूवत का दावा नहीं। ये देखे ज़रा, मैं तो नबूवत का ये बाय द वे इश्तिहारात का वॉल्यूम नंबर 2 है, पेज 175 है। ये देखें ज़रा, और इसी टॉपिक पे है कि नबूवत का इनकार करने पे। ये देखें, मैं तो नबूवत का मुद्दई नहीं, सॉरी, ये देखें, इन पे वाज़ेह है कि हम भी नबूवत के मुद्दई पे लानत भेजते हैं और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के कायल हैं और आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त्मे नबूवत पे ईमान रखते हैं। और वही ये नबूवत नहीं, नोट करें, वही ये नबूवत नहीं बल्कि वही ये विलायत जो ज़ेरे साया नबूवत मुहम्मदिया और बाइत्तिबाए जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औलिया को मिलती है, इसके हम कायल हैं। नोट करें जरा बात को। इस इश्तिहार के अंदर मिर्ज़ा साहब लोगों को ये यकीन दिलवा रहे हैं कि मेरा वली होने का दावा है, क्योंकि मेरे पे जो वही आती है वो वही विलायत है, मेरा नबूवत का दावा नहीं है। इसके बाद आप ये देखें, गर्ज जबकि नबूवत का दावा इस तरह भी नहीं है, सिर्फ विलायत और मुजद्दिदियत का दावा है। आप इस पूरे इश्तिहार को पढ़ लें। और ये इश्तिहार कब का है जी, ये देख लें जी, आपके सामने आ गया कि ये 1314 हिजरी है। गालबन ये भी 1891 ही बनता है मेरे ख्याल में, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन देखिए, एक से मुझे हवाला और दिखाएं, उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको मौका देता हूं कि आप इस पे अपना जो भी कमेंट करना चाहें वो कर सकती हैं। ये देखिएगा ज़रा, यहाँ से मैं आपको एक हवाला दिखाता हूँ। ये देखें ज़रा, ये ना हवाला है त्रियाकुल कुलूब का, जो कि मिर्ज़ा साहब की किताब है 1899 की, 1899 की। ये देखें ज़रा, वॉल्यूम नंबर 18 में उसका हवाला दिया गया, लेकिन असल में जो अगर आप देखना चाहें तो वॉल्यूम नंबर 15 पेज 481। ये देखें, ये मिर्ज़ा साहब की अपनी स्टेटमेंट है। इस जगह किसी को ये वहम ना गुजरे कि इस तकरीर में मैंने अपने नफ्स को
حضرت مسیح پہ فضیلت دی ہے. یعنی مرزا صاحب نے کچھ باتیں ایسی کی جس سے لوگوں کو لگا کہ مرزا صاحب اپنے آپ کو برتری دے رہے ہیں. کن پہ؟ عیسیٰ علیہ السلام پہ. تو مرزا صاحب نے لوگوں کو کلیریفائی کیا. کیا کیا؟ کیونکہ یہ ایک جزوی فضیلت ہے جو غیر نبی کو نبی پہ ہو سکتی ہے. اب دیکھ کتنی واضح بات. وہ کہتے ہیں بھائی دیکھو میں نے ایک پہلو کے اعتبار سے اپنے آپ کو فضیلت دی ہے، حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں غیر نبی ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں اور غیر نبی. یعنی یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے بائی دا وے، یہ میں آپ کو ان کی اپنی بات کوٹ کر رہا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ میں غیر نبی ہوں، عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، اور غیر نبی کو یعنی مجھے نبی پہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام پہ برتری ہو سکتی ہے. یعنی بات کیا ہوئی کہ 1899 میں مرزا اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں کہ میں نبی نہیں ہوں. یہاں پہ رک کے ایک بات کو سوچئے گا، عیسیٰ علیہ السلام بھی شریعت لانے والے نبی نہیں تھے، ٹھیک ہے؟ ان کے مقابلے میں مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں غیر نبی ہوں. یعنی پوری بات کا خلاصہ کیا بنا کہ اس بات کی یہ بالکل بے بنیاد بات ہے کہ جی مرزا صاحب نے جب انکار کیا تھا تو نبوت کا انکار نہیں کیا تھا، بلکہ انکار کیا تھا کہ میں شرعی نبی نہیں ہوں یا شریعت لانے والا. حالانکہ جب میں نے آپ کو 3 ثبوت دکھائے ہیں، اشتہار والیوم 1 میں سے اشتہار دکھایا، اشتہار والیوم 2 میں سے آپ کو اشتہار دکھایا، یہ والا آپ کو حوالہ دکھایا 1899 کا. ہر جگہ پہ نبوت کا مطلقاً انکار ہے. اور کس بات کا دعویٰ کیا کہ میں محدث ہوں. اور میں نے آپ کو ثبوت کے ساتھ بات کی کہ مرزا صاحب کے مطابق محدث نبی نہیں ہوتا. تو نبوت کا انکار کیا ہے، یہ کہنا کہ نبوت کا انکار نہیں کیا یہ حقائق کے منافی ہے. جی میں اسپیسیفک حوالوں یا کتابوں پہ تو نہیں بات کروں گی کیونکہ میں نے ظاہر ہے ان کی ڈیپ اسٹڈی نہیں کی ہوئی ہے، لیکن مجھے یہی بات سمجھ آتی ہے کہ جب تک ان کو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا جو اللہ تعالیٰ نبی کو کہتا ہے وہ کہتا چلا جاتا ہے، اور اگر ان کے دل میں کچھ ایسا ہوتا تو وہ شروع سے اگر کسی پلاننگ کے تحت چل رہے ہوتے تو وہ شروع سے ہی کہہ دیتے. بہرحال میں یہاں پر اتنا ہی کہوں گی، لیکن ایک بات جی صرف میں ایک کامنٹ یہاں پہ کر دوں. دیکھیں میں اس بات کے حوالے سے پہلے آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ 21 سال تک ایک شخص جس کو اللہ تعالیٰ اپنا نبی مقرر کرے وہ شخص 21 سال تک یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ کا نبی نہیں ہوں. اس بات پہ غور کریے گا. اب آگے چلیں جی. ٹھیک ہے، وہی لیکن بات لمبی ہو جائے گی. ظاہر ہے میں نے وہ کتابیں نہیں پڑھی ہوئی ہیں، لیکن 21 سال تک اگر نہیں کہا تو نہیں کہا. اچھا اوکے، ٹاپک دوسرے پہ آتے ہیں. یہ جو آپ ساری باتیں کرتے ہیں نا، اس کا ہمارے احمدی بھائی آپ کو مختلف براڈس پہ چینلز پہ جواب دیتے ہیں. رضی بھائی ساری باتوں کو آپ کو جواب دیتے ہیں ایک ایک کر کے. تو وہ انف نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو اتنے جواب دیتے ہیں؟ اچھا دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کرتا ہوں. جی میں کوئی آپ کے اوپر ٹونٹ نہیں کر رہی، میں ایک سمپل سوال رکھ رہی ہوں. نہیں ٹھیک ہے بات آپ کی، آپ کو حق حاصل ہے اپنی بات کہنے کا. میں صرف آپ کو ایک بات کہتا ہوں. میں آپ کو صرف 2 بالکل سمپل سے حوالے دکھاتا ہوں اور اس کے بعد آپ نے ایک بتانا ہے مجھے کہ اچھا پہلی بات یہ ہے، دیکھیں 2 باتوں میں فرق ہے. ایک ہے کہ جی ہم بھی بول رہے ہیں اور وہ بھی بول رہے ہیں، یہ بات تو درست ہے. اس کے مقابل میں یہ کہنا کہ ہم جو سوال اٹھا رہے ہیں اس کا جواب دیا جا رہا ہے، یہ زیادتی ہے. میں آپ کو ایک سمپل مثال دے دیتا ہوں، بالکل سمپل مثال. مرزا صاحب نے کہا کہ بنی فاطمہ میں سے کوئی مہدی نہیں آ سکتا. آپ جانتی ہیں اس بات کو؟ جی اس کے بعد مرزا صاحب نے اپنے کشف اور الہام کی بنیاد پہ ثابت کیا کہ مرزا صاحب بنی فاطمہ میں سے ہیں. اب اس کے جواب میں دیکھیں میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس کے جواب میں کیا کہا گیا. اب دیکھیں ذرا ایک بات آپ نے نوٹ کرنی ہے. مرزا صاحب نے جب اپنے آپ کو بنی فاطمہ میں سے قرار دیا تو آپ جانتی ہیں انہوں نے کہا جی کہ میری ایک دادی سادات میں سے تھی،
لہٰذا میں بنی فاطمہ کے خون سے ہوں. یہ ان کے الفاظ ہیں کہ میرے میں بنی فاطمہ کا خون ہے, خون. یہ کوئی روحانی بات انہوں نے نہیں کی. اب ذرا دیکھیں ذرا بات کو. میں اتنی بات تو آپ بھی جانتی ہیں نا کہ اگر مرزا صاحب کی دادی سادات میں سے ہو اور اس کی بنیاد پہ, اب ذرا دادی کے بعد مرزا صاحب تو براہ راست نہیں آ سکتے, پہلے دادا آئے گا. یعنی دادی اور دادا کے جو ان کا امتزاج ہے, اس کے بعد ہی تو مرزا صاحب کے آگے باری, یعنی پہلے تو مرزا صاحب کے والد آئیں گے نا. یہ تو بات آپ ایگری کریں گی. اچھا اب دیکھیں ذرا, یہ کہنا کہ میری ایک دادی چونکہ سادات میں سے ہے لہٰذا میں بنی فاطمہ میں سے ہوں. ذرا میری بات کو نوٹ کیجئے گا. اب دادی جو ہے وہ باپ کی سائیڈ کو ریپرزینٹ کرتی ہے کہ ماں کی سائیڈ کو ریپرزینٹ کرتی ہے؟ ذرا بتائیں مجھے یہ بات. جی, جو دادی ہے وہ لیکن انسان کی ایک ہوتی ہے ماں کی سائیڈ اور ایک ہوتی ہے باپ کی سائیڈ. دادی کس سائیڈ کو ریپرزینٹ کرتی ہے, ماں کو باپ کو؟ باپ کو. اب اگر مرزا صاحب اپنی دادی کے سید ہونے کے باعث سید ہوں تو وہ اپنے باپ کی طرف سے بنتے سید کی یا ماں کی طرف سے؟ ایسا کریں کہ آپ میرا بیچ میں جو ہے نا کوئی کمنٹ نہ لیں, آپ اپنی بات رکھ دیں, آپ کامنٹ نہ دیں کیونکہ آپ مجھے پھنسائیں گے اور مرغی کو ایک دفعہ حلال نہیں کرتے. میں چلیں پہلی کوئی دفعہ بات آئی ہوں نہیں, ٹھیک اسٹریم ہو پہ, گیا, میں اس بات کو ایسی ادھر چھوڑ دیتا ہوں, کوئی کوشچنس مسئلہ نہیں ہے. لیکن میں نے آپ کو یہ بات ایک مثال کے طور پہ دی ہے کہ ہم نے جب اپنی لائیو سٹریم کی مہدی کے حوالے سے, تو ہم نے یہ بنیادی نقطہ ایک یہ اٹھایا کہ مرزا صاحب نے کہا ہے کہ بھئی مہدی بنی فاطمہ میں سے نہیں آ سکتا, اور خاص طور پہ وضاحت کی مرزا صاحب نے کہ جو باپ کی طرف سے سید ہو وہ مہدی نہیں ہو سکتا. اب مرزا صاحب اس کے بعد اپنے آپ کو باپ کی طرف سے سید ثابت کرتے ہیں. بھلے وہ سید تھے نہیں تھے وہ بات علیحدہ ہے, لیکن یہاں پہ بات کہ اپنے بیان کے مطابق وہ باپ کی طرف سے سید بھی بنتے ہیں, پھر مادی بھی بنتے ہیں, اور ساتھ کہتے ہیں کہ سید باپ کی طرف سے جو ہے مادی وہ سید نہیں ہوگا. تو میں نے آپ کو صرف میں نے آپ سے جواب نہیں مانگا کیونکہ آپ نے کہا I respect that. صرف اتنی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب اس بات کا جواب کچھ بھی نہیں دیا گیا, حالانکہ ہماری مہدی والی سٹریم کا جواب انہوں نے دیا ہے اور ملٹیپل سٹریم میں دیا ہے, ایک بڑی ملٹیپل میں دیا ہے, لیکن اس بات کا کیا جواب دے, کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ کی جو بات تھی کہ بھئی وہ بھی جواب تو دیتے ہیں, اس کو جواب کہتے ہیں کہ جب آپ ایک نقطے کو ایڈریس ہی نہ کریں, اس کو جواب کون کہے گا؟ ٹھیک ہے, لیکن انفارچونیٹلی رضی بھائی کی براڈ کے اوپر لجنا کو نہیں لیا جاتا لائیو, اس لیے میں یہ جا کر ان کے پوچھ نہیں سکتی. اچھا